السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل عبد الحاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، آج جس سوال کا ہم نے جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی ترجیح بنائیں، پھر ہم کون سے ترجمے سے قرآن کو سیکھیں اور کون سی تفسیر کو ہم دیکھیں جس سے ہم قرآن کے مطلب سمجھ سکیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے توفیق دی، ہم نے اس کو ترجیح بنائی، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا اس کتاب کے علم کو، تاکہ اپنی جواب دہی کے لیے تیار ہو سکے، ذمہ داری اٹھائیں اپنے جوابوں کی۔ آپ کو روٹین بنانا پڑے گا۔ کوئی کام بھی اس زندگی میں ہم اگر روٹین نہیں بناتے، اس کو ڈسپلن میں لے کر نہیں آتے، نماز کے ذریعے جو سبق ہمیں ملا ہے صبر اور استقامت کا، اس پر گامزن نہیں ہوتے، تو پھر ہم کوئی بھی بڑا ٹارگٹ کبھی اچیو نہیں کر سکتے۔ تو روٹین بنانا پڑے گا آپ کو۔ فجر کی صلات کے بعد رکھ لیں یہ ٹائم، یا جو بھی ٹائم رکھ لیں، آپ کو یہ روٹین بنانا ہوگا۔ میں سب کو یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ اس ترجمے سے شروعات کیجئے، اس تفسیر سے شروعات کیجئے جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ موجود نہیں ہے تو اس تفسیر اور ترجمے کو حاصل کیجئے جس میں آلریڈی آپ کا اعتماد ہے، وہاں سے شروعات لے لیجئے۔ بس اس یقین کو رکھ لیں کہ اللہ کی کتاب 100% محفوظ ہے، اس کا کلام جو اس نے اپنے آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عنایت فرمایا ہے 100% محفوظ ہے۔ ترجمہ اور تفسیر انسان کرتے ہیں، اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی مفسر جب مترجم ترجمہ تفسیر کرتا ہے تو وہ 100% تو قرآن جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بس یہ یقین کر لیجئے، اعتماد کے ساتھ شروعات لے لیجئے۔ 99% تک بھی ترجمے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جب اس کی وہ چیزیں کھولی جاتی ہیں جو کہ کلاسک عربی میں دو جملوں کو آپس میں ملاتی ہیں، جو بعض اوقات ترجمہ کرنے والے بریکٹس کے اندر قوسین میں لکھتے ہیں، یا پھر وہ دونوں جملوں کو ملا کر ایک عام پڑھنے والے کو سمجھاتے ہیں، یا تفسیر میں جس کو کھولتے ہیں، وہاں پر ظاہر ہے جس کا جتنا علم ہوتا ہے، جس کو اس زبان پہ عبور حاصل ہوتا ہے، اتنی ہی بات سمجھاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن ہی فرقان ہے، صحیح معنوں میں دین کے علم میں صحیح کو غلط سے الگ کر دینے والا۔ میں کئی پروگرام اس سلسلے میں حاصل کر چکا ہوں، پوری سیریز ہے کہ قرآن کو اپروچ کیسے کرتے ہیں، تعارف قرآن کے نام سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے ذریعے دین کا ہر علم سیکھا جاتا ہے، بھلے وہ احادیث ہوں، روایات ہوں، چاہے وہ فقہ ہو، یا کسی کا بھی لکھا ہوا پڑھایا ہوا کوئی کام ہو، قرآن کے ذریعے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن فرقان ہے، قرآن مہیمن ہے، قرآن میزان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کون سی روایت کا کیا مطلب لینا ہے، کس حدیث کو کیسے سمجھا جانا ہے، فقہ اپنی بات صحیح سمجھ سکا، سمجھا سکا یا نہیں۔ تو لہذا قرآن سے تو وابستہ ہونا ہوگا۔ پھر جو یہ طریقہ کار اپناتے ہیں مترجم مفسر، وہ خود ہی آپ کو متوجہ کر لیں گے جب آپ سنجیدگی سے اس کتاب کو سیکھنا شروع کریں گے۔ اپنے گھر میں موجود ترجمے کو اٹھائیے، تفسیر کو اٹھائیے، صاحب اعتماد لوگوں سے شروع کیجئے۔ اپنا بس یہ مطمع نظر بنا لیں کہ ہمیں جب صحیح بات دلیل کے ساتھ، جس کو قرآن خود قبول کر لے، ایک ایسی دلیل جس کو قرآن کے الفاظ قبول کر لے، ہمیں مل جائے گی، تو اللہ ہمیں بتائے گا کہ، اور اس کی کتاب گواہی دے کر کھڑی ہو جایا کرے گی کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے میں کیا صحیح علم دیا ہے۔ اپنا مطمع نظر بس یہ بنا لیں کہ میں نے کسی نام کے پیچھے نہیں رکنا، کسی یہ نہیں سمجھنا کہ سب نے 100% کام کر لیا۔ 100% تو صرف اللہ ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے جو قرآن میں موجود ہے، اور عمل ہے جو سنت میں موجود ہے۔ بس یہ بات سمجھ لیں، کسی بھی ترجمے سے شروعات کیجئے اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ کوالٹی ٹائم دینا ہوگا آپ کو، ترجیح بنانی ہوگی، روٹین بنانا ہوگا، ڈسپلن بنانا ہوگا، اور پوری سنجیدگی سے اور پوری ذمہ داری سے اور سنسیئرٹی سے، اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی پہ کیا اثر آتے ہیں۔ قرآن کو جب توجہ سے پڑھیں گے، اس کی ایک ایک آیت کو لے لیں، روزانہ 5 منٹ ایک آیت کے ساتھ گزاریں، آپ کو پتہ چلے گا الفاظ کے مطلب کیا ہیں، جملہ کیسے بنا ہے، آیتیں بنتی کیسے ہیں۔ آپ صرف 6 مہینے میں دیکھیں گے کہ قرآن سے آپ کی اجنبیت دور ہو جائے گی، وہ آپ کو اپنی کتاب محسوس ہونے لگے گی۔ آپ کو لگے گا کہ اللہ کے الفاظ مجھے نہ سنائی دے رہے ہیں، صرف میرے کانوں میں نہیں آ رہے، بلکہ اب مجھے سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ آہستہ 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 اپنا تعلق اس سے بڑھاتے جائیں۔ اس سے صاحب علم لوگوں کی کوئی بے قدری نہیں ہوتی، ان کی عزت اور بڑھ جائے گی آپ کے دلوں میں، ان کا احترام، اور انہوں نے ہی ترجمے لکھے ہیں، انہوں نے تفاسیر لکھی ہے، ہمارے لیے لکھی ہے، ان کو تو آتی تھی ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کتاب سے زیادہ میں زیادہ وابستہ ہونے کی۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔